اور یقین میں اسلام کیا کہتا ہے. یہ وہ سارے پہلو ہیں جس پہ اسلام جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اتنی خوبصورت جو ہے وہ حق اور یقین کی بات ہے کہ جس نے حق کا نعرہ لگایا اس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے, اور جس کا یقین اللہ کی ذات پر ہے پھر اس کو بندوں سے ڈر کوئی نہیں ہے. جس کو ڈر کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ اس کو کوئی ٹینشن کوئی ڈپریشن نہیں ہے. لیکن آج اگر ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, مختلف تکلیفوں پریشانیوں کا شکار ہے, تو جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے یقین اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ ہونے چاہیے. اگر ہمیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ اپنا ذہن نشین کر لیں کہ نمرود نے انہیں جلتی ہوئی تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور ان کے یقین نے ان کو جو ہے وہ بچا لیا. وہ بہت بڑی ہستی, ہم تو خاکسار ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہی نمرود کی وہ بیٹی, کہ آپ یقین کریں کہ سارا ان کا نام تھا اور حضرت سارا کے نام سے جو ہے وہ ان کو یاد کیا جاتا ہے. عشق الہی کا یہ واقعہ کہ محبت کی یہ کیفیت کہ جب جو ہے وہ نمرود نے ان کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا, اس آگ کو انہوں نے دیکھا, بسم اللہ کی فضیلت, لا الہ الا محمد رسول اللہ کی اہمیت جب بیان کی گئی, تو حضرت سارا نے بھی جو ہے وہ اس چیز کا یقین کر لیا کہ جو اللہ کا نام لے کر کہیں بھی چھلانگ لگا دے اس کو پھر کبھی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی. تو ہمیں جو ہے وہ علامہ صاحب نے جوائن کیا, علامہ وقاص صاحب نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ آن کال آئے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اسلام کا مقام ہے, حق اور یقین کی طاقت ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس پر؟ قرآن پاک میں تو بڑا واضح الفاظ موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اظہار فرمایا. قرآن پاک کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا. جیسے بادل چھٹ جاتے ہیں نا, اور سورج کی جو روشنی ہے وہ بالکل ڈائریکٹ زمین پر پڑتی ہے اور ہر چیز کو روشن کر دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, حق آ گیا اور باطل چھٹ گیا, اور باطل ہی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. صحیح صحیح, بالکل بے شک ایسا ہی ہے. اور اللہ کے جو ہے وہ کام جو ہے وہ بڑے ہی کلیئر ہے, اور اس میں جو ہے وہ جب حق کے ساتھ ظاہر ہے کہ جہاں پر اچھائی ہے وہاں برائی تو ہے, تو علامہ صاحب یہ چیزیں تو چلتی ہیں ساتھ. جی بالکل, آپ کنٹینیو کیجئے بات کو. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آیا کریمہ ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. صحیح. اور بلکہ فتح مکہ جب ہو رہا تھا جی تو اس کے قریب اس کا زمانہ ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہوئے فتح یاب ہو کر, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر یہ الفاظ تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حالانکہ اگر رات باطل کی یا اندھیرے کی یا کفر کی یا ظلمت کی جتنی مرضی طویل ہو جائے, لیکن جب حق آ جاتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ سارے باطل کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں اور جو حق کا سورج ہے وہ بلند ہو جاتا ہے. علامہ صاحب حق پہ ڈٹے رہنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. آج کل کے دور میں جو حق پر ہیں انہیں حق پہ رہنے دینے والے جو میں کہتی ہوں وہ کیفیت جو ہے نا وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور جس نے حق کی آواز بلند کی اس کی دنیا دشمن ہوئی, اور جس کے دشمنوں کی لائن لگ گئی پھر اس کے لیے سروائیو کرنا جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ہمارے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا, لیکن اس وقت اللہ آپ کو زیادہ طاقت نہیں دے دیتا, اس وقت اللہ آپ کے مسائل جو وہ حل نہیں کر دیتا. یہ جو دشمن اور یہ باطل کی تو طاقتیں ہیں, ایک دن آتا ہے کہ ان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور آپ جو ہے وہ بالکل ہر چیز سے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں. یہ آپ کے رب کی طاقت ہے آپ کے ساتھ. دیکھیے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہی معاملہ رہنا ہے, یہی رہنا کہ حق والے ہمیشہ کم ہوں گے, لیکن وہ ان کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک بندہ بھی حق پر کھڑا ہے تو آگے اس کے آگے لاکھوں یا کروڑوں لوگ کھڑے ہیں, تو آپ دیکھیں گی کہ جو حق والا ہے وہ بڑا پرومیننٹ اور بڑا نمایاں ہوگا. اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ طاقت کے بغیر
آپ یہ دیکھیں جی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی مسلمانوں کا کفار کے ساتھ مقابلہ ہوگا نا جی تو نہ سامان حرب کے اندر یعنی جو جنگی ویپنز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں نہ مسلمانوں کی تعداد کے اعتبار سے کبھی بھی مسلمان جو ہے وہ تعداد میں یا طاقت میں زیادہ نہیں ہوں گے. صحیح صحیح. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی دکھائے گا تو یہ دکھائے گا کہ یہ حالانکہ کمزور تھے, حالانکہ یہ آپ کو محسوس ہوگا دنیاوی لحاظ سے کہ سفلی لحاظ سے یہ کمزور ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ فیض یاب فرمائے گا, ہمیشہ ان کو کامیاب فرمائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اس طرح کا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ترقی دے دی ہے. تو آپ اس کے بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ غزوہ بدر میں دیکھ لیں آپ 313 لوگ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت, اور یہ صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت ہے, اور اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں, ساری رات اللہ کی بارگاہ میں گزارتے ہیں, ہوتے ہیں. اور بلکہ یہ جملہ آپ یہ دیکھیے, یہ جملہ ایک محبوب اپنے محب سے ہی کر سکتا ہے. صحیح. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختیار ہے اور کسی کا نہیں اختیار کہ وہ اس طرح گفتگو کرے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی, اور دعا فرماتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ یہ 313 لوگ میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ دیکھیے ہم 313 لوگ آئے ہیں, اور اگر تو نے ان کو کامیابی نہ دی. صحیح. اب آپ دیکھیے یہ کنڈیشنل اللہ تعالیٰ کو کنڈیشن دے رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ان کو یہاں پر کامیابی نہ دی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بے شک بے شک. یہ ایک محبوب کا اپنے خالق سے یہ رشتہ ایسا ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کامیابی دینی ہی دینی ہے. صحیح صحیح. تو یہ بات کوئی اور نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا, میں مختصر بات, اللہ تعالیٰ نے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ نے کیسی بات کر دی, یہ کیا بات کر دی آپ نے, میں کوئی اور مخلوق پیدا کر دیتا, میں ان کافروں کو مسلمان کر دیتا. آپ نے یہ کیا بات کی کہ اگر ان کو کامیابی نہ ملی تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کے ریٹرن میں یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا اے محبوب آپ پریشان کیوں ہوتے ہو, دیکھو ہم جبریل کے ساتھ فرشتوں کو اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حق پرست لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ قلیل ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوتی ہے وہ آتی ہے. اچھا علامہ صاحب, میری بڑی میں نے بہت دفعہ جو ہے وہ یہ آزمائی ہے بات کہ جب آپ حق پہ ہوتے ہیں, آپ سچ بولنے والے ہوتے ہیں نا, میں نے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ سے معافی مانگ کر یہ بات کہتی ہوں, میں نے جھوٹ بولنے کی کبھی کوشش نہیں کی, کبھی بھی نہیں کی, ہمیشہ سچ پہ جو ہے وہ میں قائم رہی ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, مجھے بڑے جو ہے وہ چیزوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ یقین جانیے کہ اس سچ کے بعد جب میرا سچ ثابت ہو کر مجھے ایک پاور ملتی ہے نا, میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہوں. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی, سننے والوں کو بھی یہی کہوں گی کہ سچ کی طاقت بہت بڑی ہے. میں بچپن سے اس چیز کو محسوس کرتی آ رہی ہوں اور آج تک, اور میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ جھوٹ سے ہم بچ ضرور سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اس تکلیف سے محفوظ رکھ سکتے ہیں, لیکن ساری زندگی جو ایک بدنما داغ وہ جھوٹ ہمارے اوپر ٹیگ ہو جاتا ہے نا, اس سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. کوشش تو یہی کی اب آگے اللہ جو ہے وہ عزت محفوظ رکھنے والا اور سنبھالنے والا ہے, اور جو ہے وہ عزت رکھنے والا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسی طریقے عمل کو جو ہے وہ فالو کرتے رہیں جب تک آپ کی زندگی ہے. علامہ صاحب کوئی ایک ایسی ٹپ دیجئے سچ پہ, حق پہ, کہ جو ہمارے سننے والوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہو. آپ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے نا, جی آپ ان کی ذات اقدس کو دیکھیے کہ 2 چیزیں کی آپ ذکر کر رہی ہیں, 2 چیزیں ایسی, ایک صادق اور ایک امین ہونا. واہ. اس چیز کی گواہی کافر بھی دیتے تھے. صحیح. اور یہ لقب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان نے نہیں دیا, بلکہ یہ القاب کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں, یہ دونوں لقب جو ہے یہ کافروں کی طرف سے حضور کو ملے. جی بالکل بالکل. اور
اس بات کا اندازہ لگائیں کہ 13 سال مکی دور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور شیب ابی طالب کے اندر ان کو جو یہ آپ مجھے بتا رہی نا کہ گائیڈ لائن دی جائے، تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال ان کا محاصرہ رہا، بائیکاٹ رہا ان کا، اس کے باوجود 13 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے ہیں، تو حضرت علی کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی تم یہ امانتیں ان کو لوٹا کر آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اتنی مخالفت ہونے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آپ سب نے بغض رکھنے کے باوجود، اتنا ان کے اوپر ظلم کرنے کے باوجود، پورے کفار یہ جانتے تھے کہ اگر ہماری امانتوں کا کوئی امین ہو سکتا تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا، سچ بولنا اور امانت دار ہونا، یہ ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں مسلمان معاشرہ، اب یہ چیزیں اگر کسی غیر مسلم معاشرے میں بھی ہوں گی تو وہ آپ کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 نشانیاں منافق کی، 3 نشانیاں، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور وعدہ کرے گا تو اس کو ایفائے عہد نہیں کرے گا بلکہ وعدہ خلافی کرے گا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح۔ اب یہ تینوں چیزیں مسلمان میں دیکھ لیں۔ اگر ایک شخص مسلمان ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر 33% نفاق آ گیا ہے، منافقت آ گئی ہے، اور 67% اس کے اندر ایمان ہے۔ بالکل صحیح۔ علامہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل جو ہے وہ آخری لمحات پہ ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے حق اور یقین اور اسلام کی طاقت کو جو آپ نے بیان کیا، اور حق اور باطل کا جو ایک نقشہ کھینچا، وہ شاید دنیا کی تاریخ جو ہے وہ یہی بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ بتاتی ہے ہمیں، اور ہمیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ناظرین، پروگرام آج تک کے لیے یہیں تک۔ انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے وہ منڈے والے دن جو ہے وہ ملاقات ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گی کہ زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیے، دوسروں کے راستے میں سے کانٹوں کو ہٹانے والے بنیے، دوسرے کے راستے میں روڑے اٹکانے والی جو ہے وہ حرکتیں مت کریں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، نہ یہ مسلمان اور کسی مومن کی شان ہو سکتی ہے۔ جو کسی اپنے مسلمان یا مومن بہن یا بھائی کا ذرا سی بھی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ اس کی غیبی طور پر ایسی مدد فرماتا ہے کہ اس کی شاید سوچ بھی جو ہے وہ وہاں تک نہیں جاتی۔ اسی شخص سے آپ کو منافع نہیں ہوتا یا نفع نہیں ہوتا، آپ کو کہیں اور سے کچھ ایسا مل جاتا ہے کہ آپ شاید اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کی تھی اور اس کا یہ صلہ آپ کو جو ہے وہ مل گیا۔ کبھی کبھی موت بہت قریب ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا صدقہ آپ کو موت سے بچا لیتا ہے۔ کبھی کبھی حالات اور واقعات جو ہے حادثوں کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ حادثے جو ہے وہ صدقہ دینے سے، کسی کے راستے آسان کرنے سے جو ہے وہ آپ کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو ضرور فالو کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبیہہ